العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ تعالی رب کعبہ کا بے پایہ فضل ہے کہ اس کی توفیق خیر سے ہم سبھی احباب آج کی اس پروقار تقریب میں جو عالمی حلقہ تصوف ذکر فکر کے عنوان سے ہے موجود ہیں۔ جہانی تصوف میں حضرت اقبال کا مقام کیا ہے، اس تھوڑا سا اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ جو ٹوٹے پھوٹے لفظ جو میری کمی کوتاہی ہوگی وہ یقیناً میری طرف سے ہوگی اور اس کی میں ابتداً معذرت چاہتا ہوں۔ اقبال کی فکر و تاثر پر بحث و تنقید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس بات کا فیصلہ نہ کیا جائے کہ تصوف کے متعلق اقبال کا رویہ کیا تھا۔ اب ہم اس رویے کی طرف جانے سے پہلے اختصار کے ساتھ اگر یہ کہہ لیں کہ تصوف ہے کیا، جس طرح لفظ عشق نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے اور نہ ہی معاصرانہ ادب میں اس زمانے میں یہ ہمیں میسر نہیں آتا، اسی طرح تصوف بھی کہیں اپنی لفظی وجود کے ساتھ نظر نہیں آتا۔ پھر قطعی طور پہ اس بات کا بھی آج تک فیصلہ نہ ہو سکا کہ صوفی کا لفظ آیا کہاں سے ہے۔ کسی نے صفا سے مشتق کہا اور اصحاب صفا سے کسی نے جوڑ دیا، کسی نے یونانی لفظ صوفی سے ماخوذ کیا جس کے معنی عرفان کی ہیں، مگر بہت سے مسلم اور غیر مسلم محققین اس بات پہ اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ یہ لفظ صوف سے مشتق ہے۔ صوف درویش یعنی خدا سے لو لگانے والا اور دنیاوی نعمتوں سے گریز کرنے والا زاہد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ کملی والا ہوتا ہے۔ یہ کملی عام طور پر صوف ہی کی ہوتی ہے جو ایک پردری قسم کی اون کی چادر ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں صوفیہ میں سے کوئی اس کا قائل نہیں کہ وہ طرز و فکر و تاثر اور طرز زندگی جسے تصوف کہتے ہیں اسلام سے وہ خارج ہو جائے، بلکہ ہمارے صوفیہ نے اس سلسلہ تصوف کو کبھی حضرت شیر خدا سے جوڑا اور کبھی حضرت صدیق اکبر سے، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا عکس اور اخلاق نبوی کو قلب میں سمونے کا نام ہے۔ بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا کی خلوت تصوف یا ولایت کا دور تھا جو کہ نبوت کا پیش خیمہ بن گئی۔ اب جب ہم نے ابتدا میں تصوف کے ان چند نظریات کو پڑھا تو پھر تصوف کی تعریف اگر حضرت اقبال اور جدید صوفیاء کے طرز میں جدید صوفیاء کے اقوال میں کی جائے تو کچھ اس طرح سے کہیں گے کہ صوفی خدا کا تصور جب کرتا ہے تو صوفی کے نزدیک تصور خدا تجسیم و تشبیہ سے پاک ہوتا ہوا کمال تنزیہ تک جا پہنچتا ہے۔ خدا کے صفات تمثیلی باطنی یا اضافی رہ جاتی ہیں کیونکہ اس کی ذات وراء الورا ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون یہاں پہنچ کر توحید کے ڈانڈے وحدت الوجود سے جا ملتے ہیں اور دونوں میں امتیاز دشوار بلکہ محال ہو جاتا ہے۔ ایک یہ تصور ہے
جب دین کی بات کی جاتی ہے تو بعض جو علماء و فقہا اور عوام ہیں وہ ظواہر و شاعر میں معصور ہو کے رہ جاتی ہیں، ان کی تمام تر توجہ اوامر و نواہی کی طرف ہوتی ہے، دین ایک کالید بے رو بن جاتا ہے، اہل دین متشابہات بلکہ محکمات کی متضاد نما تعویلوں میں الجھ جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں روح دین کی حفاظت کے لیے پھر یہ لازم ہوتا ہے کہ لوگوں کو ظاہر سے باطن کی طرف لایا جائے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کے علاوہ، بلکہ اس سے زیادہ اس کی تلقین عام ہو جاتی ہے کہ انسان کو خود کیا ہونا چاہیے۔ ظواہر پر منحصر دین اور فقط معاملات کو سلجھانے والی فکر رفتہ رفتہ اس جذبے سے جب عاری ہو جائے تو صوفیہ اور علامہ اقبال جیسے لوگ پھر اسے عشق سے تعبیر کرتے ہیں۔ کسی نے صوفی کہا اور کسی نے عشق کہا، اور اسی کو اولیاء نے صوفیاء نے کہا تھی۔ اقبال کے ہاں بھی آیا۔ آپ اگر کبھی رابعہ بصریہ کے حوالے سے پڑھیں جن کو لوگ کرتے تھے، وہ ایک بازار سے گزر رہی تھیں، ایک ہاتھ میں پانی اور دوسرے ہاتھ میں کچھ دیکھتے ہوئے کوئلے تھے۔ لوگوں نے کہا کہاں جا رہی ہو اور یہ کیا لیے جاتی ہو؟ تو رابعہ کہنے لگی اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھانے اور اس آگ سے جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ اعمال کا مدار عشق الہی پر رکھیں اور اس جسمانی عذاب و ثواب کی امید و بیم سے نجات حاصل کرے۔ یعنی یہ کائنات کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس سے آگے چل کے کیا ہو جانا ہے، کیا بننا ہے، جہاں پہ انسان کی قیمت اتنی بلند ہو جائے کہ پھر دو جہان بھی اس کے سامنے آئیں تو دو جہان کی قیمت کم لگے، بلکہ حضرت انسان ان دو عالم سے، دو جہان سے بھی بیگانہ اور اپنے آپ کو بلند اور صاحب عظمت بنا لے۔ تو یہ اقبال کی نظر میں صاحب عشق پہچان خودی کا فرد اور ولی کامل کہلاتا ہے۔ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی نے کہا تھا، ہر دو عالم قیمت خود گفتاری، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، تو نے اپنی قیمت دونوں جہان بتائی ہے، اپنا نرخ تھوڑا سا بڑھا کہ تو ابھی بھی ارزاں ہے۔ یہ جو عمل ہے، عمل سے آگے کی کائنات جہاں اپنی ذات ہے اور اس ذات کا مطمع نظر وجود ذات خداوندی ہے، وہ اقبال کے ہاں تصوف کی تعریف بن جاتا ہے۔ اسی کو غالب نے اپنے انوکھے انداز میں یوں کہا تھا کہ تاج ہے تارے ہے نہ میں، انگگی کی لاکھ دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت کو۔ اقوام کے تصوف میں ایک اور بات مشترک ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ محسوسات اور معقولات کے علاوہ ان سے کہیں زیادہ ادراک حقیقت کے ذرائع اور ہیں جو وجدانی ہیں۔ انسان کے ظاہری حواس کے علاوہ کچھ باطنی حواس بھی ہیں جو ہستی کے بعض ایسے پہلوؤں کو منکشف کرتے ہیں جن تک عام عقل و احساس کی رسائی نہیں۔ کشف حقیقت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور حقیقت کے ادراک کا مرکز عشق ہے، جو محض تاثر یا جذبہ نہیں بلکہ مصدر بصیرت و معرفت ہے۔ زندگی کا مقصد اسی عشق کو ترقی دینا ہے، جس سے ظاہر و باطن کی خامیاں رفع ہو جاتی ہیں، اور اس کی بدولت جو عرفان نفس پیدا ہوتا ہے وہ خود شناسی اور جہاں شناسی کے علاوہ خدا شناس کی راہیں بھی کشادہ کرتا ہے۔ تصوف کوئی طریقے استدلال اور محض ایک نظریہ حیات نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے، جس میں ہر شے کے متعلق زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے اور زندگی کی رسمی اقدار کی نئی تقدیر ہوتی ہے۔ ان تمام وجوہ اشتراک کے باوجود مختلف ادیان کے تصورات میں تصوف کا رنگ ایک گونا جدا جدا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہی ملت میں مختلف صوفیاء کا رنگ مختلف معلوم ہوتا ہے۔ بعض خدامست اور مجذوب ہوتے ہیں، بعض خلوت پسند اور ہر قسم کے علائق سے گریز کرنے والے، بعض اپنی روحانیت اور معرفت سے دوسروں کو متاثر
اور ان کی زندگیوں میں تزکیہ پیدا کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ بعض کی طبیعتوں پر بقا کے مقابلے میں فنا کا تصور زیادہ حاوی دکھائی دیتا ہے، بعض پر گریہ کاری رہتا ہے، بعض کے اندر ایک ازلی سرور ان کے چہروں پر بھی تبسم آفرین ہوتا ہے، بعض اپنے دین کی شریعت پر بھی سختی کے پابند ہوتے ہیں، اور بعض شریعت کے مقابلے میں طریقت و معرفت و رشق کو افضل سمجھتے ہیں۔ تو ہر ایک کا طرز فکر اور طرز عمل جدا جدا ہے، اور ان کے نفسی احوال میں بھی تفاوت معلوم ہوتا ہے۔ تصوف کے عالم میں علامہ کا کیا مقام ہے؟ کیا اقبال کو صوفی کہہ سکتے ہیں یا تصوف کو مخالف؟ تو اب ہوتا یہ ہے کہ اقبال کا سرسری مطالعہ کرنے والوں نے اس بارے میں مختلف آراء قائم کر رکھی ہیں۔ اقبال کے تصوف کے موافق مخالف ہونے کی بابت بحث تب شروع ہوتی ہے جب انہوں نے اسرار خودی کے پہلے ایڈیشن میں حافظ شیرازی کے متعلق بڑی بے باکی سے اشعار لکھ ڈالے، جن میں حافظ کے نظریہ حیات پر سخت تنقید اور تلخ تنقید کی۔ صدیوں سے فارسی پڑھنے والوں نے حافظ کو صوفیہ میں شمار کر رکھا تھا۔ مسلمان عام طور پر اس کو لسان الغیب کہتے تھے، اور اپنی زندگی کے عام امور کے متعلق دیوان حافظ سے فال نکالتے، اور اس تفاول کے متعلق عام و خاص کے عجیب و غریب تجربات تھیں کہ کس طرح براہ راست ان کو اپنے سوال کا جواب اور مشکل کشائی کے لیے صحیح مشورہ حاصل ہوا۔ بادشاہ بھی امور سلطنت میں حافظ کی طرف رجوع کرتے رہے ہیں۔ جہانگیر نے اپنی آپ گیتی میں یہ تو ذکر میں لکھا ہے کہ مجھے جب باپ کے وفات کی خبر ملی تو میں پائے تخت سے کوسوں دور تھا، اور پائے تخت میں تخت شہنشاہی پر بیٹھنے بٹھانے والے حریف معتبر موجود تھے۔ بعض مصاحبین نے یہ مشورہ دیا کہ اس وقت آگرے کی طرف رخ کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ میں بھی کمال اضطراب اور تذبذب میں تھا، فوراً خیال آیا کہ لسان الغیب یعنی حافظ شیرازی کی کتاب سے پوچھا جائے اور وہ جو مشورہ دے اس پر عمل کیا جائے۔ دیوان کھولا، فال نکالی، سامنے یہ شعر موجود تھا: بشہر خود روم و شہر یار خود ہاشم۔ حافظ کے کلام میں اس قدر گونا گوئی اور مجاز و حقیقت کی آمیزش ہے جو پڑھنے والوں کے لیے تو نہایت دلکش اور وجد آور ہے ہی، لیکن سمجھنے والے کو حیرت اور تذبذب میں ڈال دیتی ہے۔ تو بعض شارحین نے اس تمام مجاز کو معرفت و عشق الہی بنا دیا، اور بعض اس کو لذت پرست عاشق مجازی کہتے اور سمجھتے نظر آتے ہیں۔ بعضوں کے نزدیک اس کی شراب معرفت ہے اور عشق الہی کی مے طہور ہے، لیکن بعضوں کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ وہ افشردہ انگور ہے۔ اس کا فیصلہ ادیب اور نقاد قیامت تک نہ کر پائیں گے، کیونکہ خالی مجاز اور خالص حقیقت دونوں کے متعلق ثبوت میں حافظ کے سینکڑوں اشعار ہر حریف پیش کر سکتا ہے۔ اقبال نے حافظ پر تنقید محض اس لیے کی کہ اس کے کلام کا عام اثر جو طبائع پر ہوتا ہے وہ لذت پرستی اور عمل سے گریز ہے۔ اس میں سکون پرستی اور قناعت کوشی کی تعلیم ہے۔ اس کو پڑھنے سے انسان کی خودی میں کوئی قوت اور استواری پیدا نہیں ہوتی۔ اس کا عشق خلاق اور افعال نہیں، اور اقبال کے ہاں عشق کا زیادہ تر یہی مفہوم ہے۔ اس کے بعد اگر اقبال کو دیکھا جائے تو خانقاہی تصوف کا بھی مخالف ہے، لیکن حافظ کا تصوف تو خانقاہی بھی نہیں، اور وہ اقبال کی طرح فقیہ اور خانقاہی صوفی دونوں کا مخالف بھی ہے، اگرچہ وجہ اختلاف مختلف ہے۔ بہرحال اقبال اپنی شاعری سے جو انقلاب پیدا کرانا چاہتا تھا اور جس اصلاح کوشی کا اقبال طالب تھا، وہ بات حافظ میں نہیں ملتی، اور جو کچھ وہاں ملتا ہے وہ اقبال کے نظریہ حیات کے خلاف پڑتا ہے۔ سو اقبال خواجہ حافظ کو صوفی نہ سمجھتے تھے۔ مولانا شبلی کا اعلان بھی یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ تصوف کی نہایت گہری اور بلند چیزیں بھی نہایت دلکش اور حکیمانہ انداز میں حافظ میں ملتی ہیں۔ اقبال اس کی یہی وجہ سمجھتے تھے کہ تصوف کے افکار اس زمانے میں عام تھے، اور علاوہ ازیں بقول شیخ علی عزی تصوف برائے شعر گفتن خوب است۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہے کہ اقبال حافظ سے بالکل متاثر نہ تھے تو یہ
حافظ کی روح کے ساتھ تو ظلم ہوگا ہی، اقبال کے ساتھ بھی ظلم کہلائے گا، کیونکہ علامہ خود فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حافظ کی روح مجھ میں حلول کر گئی ہے۔ اقبال کی فارسی کی کئی غزلیں ایسی ہیں کہ ان کو دیوان حافظ میں داخل کر دیا جائے تو پڑھنے والے حافظ کے کلام سے اس کا امتیاز نہ کر سکیں۔ اب چونکہ میں نے ابتدا میں کہا کہ تصوف اور صوفیاء کی کئی اقسام ہیں، تو اقبال ایک قسم کے تصوف کے مخالف تھے اور دوسری قسم کا تصوف ان کی شاعری میں بہترین سرمایہ ہے۔ اقبال نہ کسی فقیہ کے مقلد و معتقد ہوئے اور نہ کسی حکیم اور فلسفی کے استدلالی فلسفے نے ان کو تمانیت بخشی۔ اسلام کی تمام تاریخ میں سے اقبال نے فقط رومی کو اپنا مرشد قرار دیا، مگر رومی نہ فقیہ ہے اور نہ فلسفی۔ اگرچہ اقبال کی طرح فقہ و فلسفہ سے خوب واقف ہے، لیکن زیادہ تر رومی راگ عشق کا ہی علابتہ ہے۔ زیاں طرف کے عشق بھی افزود درد، بو حنیفہ و شافی در سے نکرت۔ اقبال کے والد کی اگر بات کی جائے تو آپ صاحب دل صوفی تھے اور اقبال اپنے باپ کے بھی مرید تھے، اور ایک صوفیانہ سلسلے میں بیعت کا انہوں نے ذکر بھی کر رکھا ہے۔ اقبال کو زندگی کے متعلق ہر اہم سوال کا جواب عارف رومی ہی سے ملتا ہے، اور وہ مثنوی کو ہست قرآن در زبانی پہلوی سمجھتے ہیں۔ اب کیا یہ ممکن ہے کہ جلال الدین رومی کو صوفی بلکہ امام صوفیہ نہ سمجھا جائے اور اسے اسلام سے بھٹکا ہوا شخص خیال کیا جائے؟ لیکن اس بات کے لیے مغرب و مشرق میں شاید کوئی صاحب فہم بھی تیار نہ ہو، لیکن اس کے باوجود زمانے میں رومی کو کافر سمجھنے والے مناظرہ باز ملا اس کے زمانے میں بھی تھوڑے بہت موجود تھے، اس کے بعد بھی موجود تھی۔ شیعیت نے زیادہ تر تصوف سے روگردانی کی ہے۔ میر عباس شستری کا یہ شعر مشہور زمانہ ہے جو اس نے اپنی تعریف اور عارف رومی کی مذمت میں کہا کہ این کلامی صوفیاں شوم نیست، مثنوی مولوی روم نیست۔ ایک پنجابی شاعر نے بھی کچھ اس طرح سے کہہ رکھا ہے کہ اگر رومی اور جامی کو کافر نہ کہوں تو اور کس کو کہوں؟ لیکن یہ رومی کے متعلق فتویٰ مسلمان علماء و صلحاء اور عام و خاص کے نزدیک مبنی بر جہالت ہے۔ اقبال نے کبھی بھی اپنے آپ کو صوفی نہیں کہا، لیکن رومی بھی تو عام طور پر صوفیوں کی مذمت ہی کرتے ہیں۔ جس طرح دین کے مدعی ظاہر پرست ملا حامیان شرح متین کہلانے کے باوجود دین کی روح سے بیگانہ تھے، اسی طرح جب تصوف کا چرچا ہوا اور اہل دل نے انسانوں کے دلوں پر قبضہ کیا تو دین کے مقلدوں کی طرح تصوف کے بھی مقلدین پیدا ہو گئے جو بولی تو صوفیاء ہی کی بولتے تھے اور ظاہری انداز بھی ویسا ہی بنا لیتے تھے، لیکن دراصل توام پرست اور اقتدار پسند تھے اور کشف و کرامات سے مریدوں پر رعب جماتے تھے۔ یہی سبب تھا کہ حضرت اقبال رحمت اللہ تعالی ایسے صوفیوں کے خلاف ہوئے، اور حضرت اقبال نے رومی کو اپنا مرشد بنایا، اور پھر کئی مقام پہ رومی کی نسبت سے اقبال نے بہت سی باتیں کی کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساکی، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راضی، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خیرت پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں، صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، یا مرد کلندر کے انداز ملوکانہ، یا حیرت فارابی یا تابو طب رومی۔ نئے مہرہ باقی نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی۔ بال جبریل میں مرید ہندی اور پیر رومی کے سوال و جواب زندگی کے عام مسائل کے متعلق پڑھنے اور غور کرنے کے قابل ہیں۔ مثنوی مولوی مانوی حکمت و عرفان اور عشق ایک ایسا بحر ذخار ہے کہ دین و دنیا کے متعلق جتنے عام سوال بھی کسی کے دل میں پیدا ہوں ان کا جواب اس میں کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ ہر تفسیر و تعویل و استدلال سے زیادہ دل نشین اور یقین آفرین ہوگا۔ ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار، ایک بحر
پر آشوب پر اسرار ہے رومی، تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی، بو علی اندر غبار ناکگم، دست رومی پر دے محمل گرفت، این فرد تر رفت و تا گوہر رسید، آ بگر دالو چخس منزل گرفت، حق اگر سوزے ندارت حکمت است، شیر می گردد جو سوز از دل گرفت، عشق است کے در جانت ہر کیفیت انگیز، از تاب و تب رومی و حیرت فارابی، مطرب غزل بیتے از مرشد روم آور، تا ہوتا زینت جانم در آتش تبریزے، بایا کے من زخم پیر روم آوردم میں سخن کے جوان تر زبادہ آنا بھی یست۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اقبال اپنے پیر رومی کو خراج پیش کرتے ہیں۔ اب جہاں تک پیر رومی کا تذکرہ ہے تو اقبال کے نزدیک سب سے پہلے جو فلسفہ حیات ہے، جو اقبال کے نزدیک تصوف ہے، جسے اقبال نے تصوف کہا ہے، اسے رومی کی زبان سے حضرت اقبال نے ذکر کیا، مگر اقبال اس فلسفے میں صرف رومی کا قائل نہ تھا، بلکہ اقبال کے ہاں حکمائے مغرب کو بھی بہت بلند پایا اور نقطہ رس مقام حاصل ہے۔ ان میں سے ایک بیگانہ روزگار گوئٹے بھی ہے۔ اپنی شاعری کی ابتدا میں اس نے غالب کو اس کا مثیل قرار دیا، تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن دیر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے۔ پھر اقبال نے ہیگل کو تو بو علی و فارابی و رازی کی طرح حقیقت نارس سے ہی کہا ہے، لیکن گوئٹے سے وہ اپنی طبیعت کی مماثلت محسوس کرتے ہیں، اور یہ درست ہے کہ غالب سے کہیں زیادہ اقبال اپنی وسعت و پرواز فکر میں گوئٹے کا مثیل ہے۔ پیام مشرق گوئٹے کے شرقی غربی دیوان کے جواب ہی میں لکھا گیا۔ جلال الدین رومی جو اقبال کا مرشد ہے، اس کے افکار کی ہمرنگی اقبال کو گوئٹے میں بھی نظر آتی ہے۔ جلال گوئٹے کی نظم کے تحت اقبال نے ایک نوٹ لکھا جو آپ کو بتاتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں نکتہ دان المنی سے مراد گوئٹے ہے، جس کا ڈرامہ فوسٹ مشہور و معروف ہے۔ اس ڈرامے میں شاعر نے حکیم فوسٹ اور شیطان کے ادو پیمان کی قدیم روایت کے گہرائے میں انسان کی امکانی نشو و نما کے تمام مدارج اس خوبی سے بتائے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کمال فن خیال میں آ ہی نہیں سکتا۔ اب گوئٹے کی قدر شناسی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اقبال نے اپنے مرشد رومی اور گوئٹے کو یکجا جنت میں ہم کلام کر دیا، اور رومی کی زبان سے گوئٹے کو رمز شناسی عشق ہونے کی سند عطا کر دی۔ اس ڈرامے میں بھی ابلیس کی زیرکی سے آدم کا عشق برسرے پیکار نظر آتا ہے، اور آخر کار عشق فتح یاب ہو جاتا ہے۔ رومی صدیوں پہلے اس بیکار کے لب لباب اس شعر میں کہہ گیا تھا کہ دانت آنکھ نیک بخت و مہرمست، زیر کی زے ابلیس و عشق آدمست، نکت ہدا المنی را در ارم، صحبت افتاد با پیر عجم، شاعر کو ہم چو آن علی جناب، نیست پیغمبر ولی دارت کتاب، خواند بردانائے اسرار قدیم، قصہ پیما ابلیس و حکیم، گفت رومی اے سخن راجاں فگار، تو ملک سیدستی و یزداں شکار، فکر تو در کنج دل خلوت گزید، این جہانی کوہ را بازا فرید، سوز و ساز جاں بپل کرے دیدائی، در صدف تعمیر گوہر دیدائی، ہر کسے ظلم سے عشق آگاہ نیست، ہر کسے شایان این درگاہ نیست، دانت آن کو نیک بخت و مہرمست، زیر کی زے ابلیس و عشق از آدمست۔ اب اقبال گوئٹے کے بعد برگساں کا مداح اور اس کے عقل و وجدان کے تقابلی فلسفے سے بھی متاثر تھا۔ اپنا نظریہ حیات اقبال نے برگساں سے حاصل نہیں کیا، بلکہ اس کا استدلالی استحکام برگساں کے ہاں بہت قوی ہے۔ ظاہر ہے کہ استدلال سے زیادہ دل نشین اور یقین آفرین ہوتا ہے۔ اقبال شعر میں اس قسم کا منظم فلسفہ پیش نہیں کر سکا۔ شاعری میں طرز بیان اور طرز استدلال منطقی نہیں ہوتا، اگرچہ منطقی استدلال سے زیادہ شاعری دل نشین اور یقین آفرین ہوتی ہے۔ اقبال نے کہیں برگساں اور رومی کی باہمی موافقت کے متعلق اشعار نہیں کہے، لیکن برگساں کے ہاں وجدان، حیات
عقل کی محدود افادیت اور عشق کی خلاقی اسی انداز سے ملتی ہے جو انداز رومی اور اقبال دونوں کا ہے۔ پیغام برگساں کی اشعار رومی اور اقبال کا نظریہ حیات اور اس تصوف کی اساس ہے جو ان تینوں میں ہم رنگ پایا جاتا ہے۔ تا بر تو آشکار شود راز زندگی، خود را جدا ز شعلہ مثال شرر مکن، بحر نظارہ جز نگاہ آشنا معیار، در مرزو بوم خود چون غریباں گزر مکن، نقشے کے بستہ ہواں اوہام باطلست، عقل بہم رساں کی ادب خوردہ دلست۔ بروننگ، بائرن، غالب اور رومی کے نظریات حیات ایک ایک شعر میں اس طرح سے اقبال نے بھر دیے کہ دریا کوزے میں بند نظر آتا ہے۔ روحی میلان، جوش حیات، تعمیر خودی، یہ بروننگ کے کلام کا امتیازی جوہر ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں اپنی ایک نظم میں کشمیر سے علامہ اقبال کو بھیجی گئی، اسے پڑھ کر علامہ نے مجھے لکھا، یہ خلیفہ عبدالحکیم صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے لکھا کہ تخیل پر قابو رکھنا چاہیے تاکہ وہ انانی گسیختہ نہ ہو جائے، اور اس کے علاوہ ایک مشورہ بھی دیا کہ بروننگ پڑھا کرو۔ بائرن میں وہ چیز نہ تھی جسے روحانیت کہہ سکیں، اس کا میلان زیادہ تر لذت پرستی اور قوت پرستی کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ گوئٹے نے بھی غالباً اکڑمن سے باتیں کرتے ہوئے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ بائرن کے کلام میں قوت کا غیر معمولی مظاہرہ ہے، اس کے اخلاقی یا غیر اخلاقی ہونے سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ امر تو حقیقی ہے کہ قوت کائنات کی فطرت کا اساسی عنصر ہے اور اسی لیے انسانی طبیعت بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ غالب کے ہاں زندگی کی تلخیوں کے باوجود گوارائی حیات موجود ہے، بلکہ وہ زندگی میں تلخی کے اضافے کا خواہش مند معلوم ہوتا ہے۔ فارسی میں غالب کی بلند پایا غزل جس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ رفتم کے کونگی ز تماشا بر افنگم، در بزم رنگ بو نمت دیگر افگنم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روحانی قوت اور جوش مستی، حضرت اقبال کہتے ہیں نہ تو خضر سے طلب کرو اور نہ اپنے جگر سے اور نہ میں انگور کے ساغر سے، جس کی تیزی اور تلخی میں اضافہ بھی کچھ کام نہ آئے گا۔ الوہیت کے پاکستان سے براہ راست انگور توڑو اور اس کا افشردہ پیو۔ مرشد رومی کی مریدی کے اشعار جتنے ہیں وہ اقبال کے کلام کے تمام مجموعی اور مجموعوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ جاوید نامے میں تو شروع سے آخر تک وہی رابر ہے۔ اقبال کو اپنا نظریہ حیات اور میلان طبع غیر معمولی بصیرت اور جوش کے ساتھ فقط رومی میں نظر آیا۔ اگر رومی کا نظریہ فکر و عمل اور اس کا عشق تصوف کہلا سکتا ہے تو اقبال کے صوفی ہونے میں پھر کیا شک ہو سکتا ہے۔ اقبال کو رفتہ رفتہ یہ احساس پیدا ہو گیا تھا کہ اس دور میں رومی کا خلیفہ ہوں اور مجھے بھی اس کی طرح کی ظاہر پرستی اور فلسفے اور سائنس کی مظاہر پرستی کے خلاف جہاد کرنا ہے اور انسانوں کی زندگی میں دوبارہ عشق کو سرچشمہ حیات بنانا ہے جس سے حقیقی بصیرت اور قوت پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر شرق و غرب دونوں کی تہذیبیں اس نظریے زندگی کی طرف نہ آئیں تو دونوں کی خیریت نہیں۔ فردوس میں سنائی نے رومی سے کہا کہ مشرق میں درویشی کا سیاش ہی میں رہ گئی اور صوفی و فقیر کہلانے والوں میں بھی اس خودی کا احساس نہیں جو خدا سے ہم کنار کرتی ہے۔ اللہ جس نے ان الحق کہہ کر خودی کی ماہیت کو حق قرار دیا تھا اور وہ بھی وہاں موجود تھا، وہ بول اٹھا کہ ایک مرد قلندر مشرق میں پیدا ہوا ہے، اس نے پھر راز خود کو فاش کیا ہے، اس لیے وہاں تجدید حیات کی امید ہو سکتی ہے۔ فردوس میں رومی سے یہ کہتا تھا سرائی مشرق میں ابھی تک ہے وہی کاسا وہی آش حلاج کی، لیکن یہ روایت ہے کہ آخر ایک مرد قلندر نے کیا راز خودی فاش۔ اسی کے ساتھ حضرت اقبال رحمت اللہ تعالی آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو یوں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اقبال فلسفہ حیات جس میں جنت و دوزخ، خواہش و ناخواہش اور ان تمام تر علائشات سے انسان بے نیاز ہو کر اپنی ذات کو پہچانتے ہوئے خدا تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، جہاں جنت و جہنم کا کوئی مقام نہیں رہتا،
اس سے بھی وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. ایسے مقام کا خواہاں حضرت اقبال تھا، اور اسی مقام کو اقبال نے عشق کہا. یہی رومی کا فکر، یہی رومی کا تجربہ، اور یہی رومی کی کائنات والوں سے گفتگو تھی. اسی گفتگو کو اقبال نے اپنی پیرائے میں ذکر کیا ہے. اگر کائنات والوں کی نظر میں رومی زمانے میں ایک عظیم صوفی اور ولی کامل تھا، تو پھر بال یقین اقبال بھی ایک مرد کلندر، مرد ہوشمند اور ایک صوفی اور عظیم مجدد تھا. اللہ رب العزت حضرت اقبال اور رومی دونوں کے احوال پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ جناب محترم کاشف نور الازری صاحب، آپ نے پیر و مرشد کو ایک ساتھ جوڑ کے بہترین طریقے سے تصوف کی تشریح فرما دی. اب ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور جن جن صاحبان نے سوال کرنے ہیں، تبصرے فرمانے ہیں، وہ اپنے ہاتھ کا نشان بنائیں. ڈاکٹر ندیم اسحاق صاحب نے ہاتھ کا نشان بنایا، لیکن جناب محترم سے ہم نے صداقتی خطبہ سننا ہے، اسی میں اپنی سوچ کو اسی میں سمیٹ دیجیے گا. تو آپ نے آخر میں جناب نے خطبہ دینا ہے، اور جو بھی فرمانا ہے اسی میں فرمائیے گا. جی بہتر. اور صاحب جو سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ کا نشان بنائیں. لبنہ فروخ صاحبہ، جی آپ سے درخواست ہے آپ بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے مطلب جس طرح مطلب ایک طرف تو وہ صوفی تو تھے، رومی کے ساتھ ان کا عشق بھی تھا، لیکن ایک طرف ان کا ایک دوسرا رخ تھا کہ انہوں نے تصوف کو کہا تھا کہ ایک اجمی پودا ہے جو لا کے ہماری مسلمانوں کے ساتھ زمین پر کاشت کر دیا گیا ہے. اور علامہ اقبال نے تصوف کو اس نظر سے تو نہیں دیکھا تھا. وہ تو یہ بھی کہتے تھے نا کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو. تو یہ تو جہاد کے اپوزٹ بھی ہے صوفیزم. اقبال نے اس کو پسند بھی نہیں کیا. اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو یہ میرا کوشچن ہے. جی کاشف نور صاحب، اگر آپ نے گفتگو کا ابتدائی حصہ سنا تھا تو اس میں میں نے کہا تھا کہ حافظ شیرازی کے نظریات سے اقبال کو صوفی جب نہیں نہ کہا گیا تو تبھی نہیں کہا گیا کہ انہوں نے حافظ شیرازی سے اختلاف کیا. وہ کہ حافظ شیرازی یہ جتنا آپ نے نتیجہ پیش کیا ہے یہ سارا حافظ شیرازی کے یہاں پایا جاتا ہے. حافظ شیرازی وہی فقط اللہ کی گردان والا صوفی ہے، وہی فال نکلوانے والا صوفی ہے. حافظ شیرازی وہ کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں تنقید کرتے ہیں معاصرانہ افکار پہ، مگر وہاں پہ فقط خانقاہی نظام ہے، وہاں پہ فقط آ کے بٹھا دینا، اٹھا دینا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ تصور پایا جاتا ہے. اقبال اس کی پہلے دن سے آخری دن تک صرف اس پہ تنقید کرتے آئے کہ تصوف یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ کیا کرنا ہے اور کیا ہونا ہے، بلکہ میں کیا ہوں یہ تصوف ہونا چاہیے، اور اسی میں کے ہونے میں خدا کے ہونے کو تلاش کیا جائے. تو اقبال کی تو یہ پیرالل فکر تھی ہی نہیں. اقبال کی پہلے دن سے فکر یہ ایک تھی کہ میں کیا ہوں، اسی میں کے یعنی اسی خودی سے خدا کو تلاش کیا جائے. جی شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر ساجد خان خاقوانی صاحب ہمارے قلم کارواؤں پروگراموں کے روئے رواں. جناب محترم آپ. بہت شکریہ جی. دو قسم کے تصوف ہیں، ایک دور غلامی کا تصوف ہے جو ہم تک پہنچا ہے، اور اس سے پہلے عروج کا تصوف ہے جس میں جہاد بھی شامل تھا، سیاست بھی شامل تھی. میرا ذاتی تاثر یہ ہے کہ علامہ صاحب اس کے اصلاح فرما دیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو دور عروج کا تصوف تھا اس کے تو تھے، بلکہ اس کے پیروکار بھی تھے اور اس کے پیچھے چلنے والے بھی تھے، جبکہ دور غلامی کے جو تصوف تھا جو بادشاہوں کے اور پھر اس کے بعد بدیسی حکمرانوں کے آگے سربت سجود رہا اور خانقاہوں کے اس کے وہ خلاف تھے. تو یہ کس حد تک علامہ صاحب اتفاق کرتے ہیں میرے اس تاثر سے. بہت شکریہ جی.
حضور عالم میں اس سے 1000% اتفاق کرتا ہوں. میں نے ابھی یہ بات ابھی بھی دہرائی ہے کہ جو آپ دیکھیے، میں نے آپ کو وہاں پہ قصہ بھی سنایا کہ اکبر نے کیا کہا، جناب دیکھا جائے فال نکالی جائے. فال میں اس نے ایک مصرع پڑھا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. یہ غلامانہ فکر تھی، یہاں پہ اپنی رائے کی آزادی ہی نہیں تھی. ایک ایسی فکر تھی جسے ایک کتاب کے چند لفظوں میں محدود کر کے فعال ٹھیک نکلی یا غلط نکلی اور اسی پہ اکتفا کر کے بیٹھ جانے والی فکر تھی. اقبال اسی فکر کا مخالف تھا. اقبال تصوف میں اس نظریے کا ہی مخالف ہے. اقبال قرآن کو بھی اس رخ سے نہیں دیکھتا، تصوف کو بھی اس رخ سے نہیں کرتا. اقبال کہتا ہے کہ تصوف انسان کی آزادی، اور ایسی آزادی جس میں وہ آزاد ہو کر کے فقط اپنے رب کے تابع فرمان دیا جائے اور رب کی تلاش میں اپنی ذات کو اپنے رب کے لیے قربان کر دے. تو جب وہ اپنی ذات کو جہاد بھی اسی میں آ جائے گا. جہاد اسی کا ایک پہلو ہے. دیگر جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے معاملات ہیں وہ بھی سارے اسی کا ایک رخ ہے. تو حضرت انسان جب اپنی ذات کو بلند کرے گا اور یہ چھوٹی چھوٹی جو فضول قسم کی حرکیات جن میں انسان اپنی ذات سے بیگانہ ہو کے خدا سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اسر ماں راز سے ماں بیگانہ کر کہ اس زمانے نے مجھے میری ذات سے، میری حقیقت سے، میرے راز سے بیگانہ کر دیا ہے. تو اقبال اس بیگانگی سے، اس دیوانگی سے وہ چاٹ ہے. اور اقبال کہتے ہیں تم اس تصوف کو اختیار کرو جو تصوف تمہاری بیگانگی کو ختم کرے اور تمہاری بیگانگی کو ختم کرتے ہوئے تمہیں خدا سے ملا دے. شکریہ جناب کاشف نور صاحب. اب جناب علی بات کرنے کے لیے آتے ہیں ہمارے ذکر و فکر تصوف کے منتظم محترم جناب ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. ماشاء اللہ علامہ الازہری صاحب نے بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ یہ مقالہ پیش کیا، اور یقیناً علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تصوف اور اسلامی تصوف کی وہ عظیم شان ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نہ کوئی باقاعدہ خانقاہ قائم کی اور نہ ان کا صوفیانہ سلسلہ چلا باقی روایتی خانقاہوں کی طرز پہ، لیکن ان کا کام اتنا عالمگیر ہوا کہ صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی، اور صرف مشرق ہی نہیں بلکہ مغرب، دنیا کے چاروں بر اعظموں میں علامہ اقبال اور رومی کو بیک وقت پڑھا جا رہا ہے. اور 9/11 کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یورپ میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا جو سکالر تھا وہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے. اور 2007 میں یونائٹڈ نیشن نے رومی کا سال منایا ہے، یعنی اتنی بڑی شخصیت تھی. تو اقبال نو ڈاؤٹ کہ علامہ اقبال بھی اسی پائے کی شخصیت تھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہیں اسلام کے دور عروج کے وہ عظیم آدمی تھے اور یہ کسی اور سے متاثر ہو ہی نہیں سکتے تھے. اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اسوہ حسنہ کی انقلابی جہد کو اپنایا اور تصوف کے انداز میں اور باطنی فکر کے انداز میں لوگوں تک پہنچایا، اور یہ دونوں کامیاب ہو گئے اپنی اپنی منزلوں میں. اور دوسری طرف سافٹ کارنر ان کا یہ تھا کہ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آج کل بھی کچھ لوگ زیر لب یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ کہہ نہیں سکتے لیکن کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں اتنے خطرناک آدمی تھے کہ انہوں نے اسلام کو اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ پیش کیا کہ آج اسلام کے جو شدید ترین مخالفین ہیں وہ بھی ان سے استفادہ کرتے ہوئے ان کی نسلیں اسلام کی طرف آ رہی ہیں. لبنہ فروغ صاحبہ نے ایک بات کی، تو اس کے حوالے سے ہم نے 1 سال پہلے 9 نومبر کو علامہ اقبال ڈے پہ ان کے تصوف کے حوالے سے ایک مقالہ پیش کیا تھا. میں کوشش کروں گا، اس کی ریکارڈنگ مل گئی تو دے دوں گا. وہ جو یہ بات فرما رہی تھی کہ عجمی پودا ہے تصوف جو اسلام کی زمین میں لگایا گیا، اس طرح کا مفہوم بنتا ہے. بیسیکلی یہ علامہ اقبال کا اوریجنل خط مل گیا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے، علامہ کہتے ہیں کہ فکری تصوف جو ہے، جو عملی تصوف ہے اس کے علامہ اقبال قائل ہیں، لیکن جو فکری تصوف ہے جو شیرازی کی طرف یہ ذکر کیا علامہ الازہری صاحب نے، اس کے علامہ ناقد تھے اور علامہ نے فکری کہا. لیکن بعد میں
کتمان علم ہوا اور فرقہ واریت کی وجہ سے جو کتابیں چھاپی گئی تو لکھنے والوں نے فکری تصوف کو کاٹ کر صرف تصوف لکھ کے کہا کہ جی اسلام کی سرزمین میں اجمی پودا ہے اور اس کو علامہ اقبال سے منسوب کر دیا. اور انہوں نے جو شعر پڑھا تھا اللہ کے حوالے سے، تو اقبال دوسری طرف اللہ کے حوالے سے یہ کہتا بھی ہے کہ وہ شاید رانجھا صاحب علامہ اقبال کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ اس شعر کو اچھے طریقے سے سنا دیں گے. میں غلطی کر جاؤں مبادہ کہ عقل کھوئی ہوئی ہے چار سو میں خرد کھوئی ہے، اس طرح کا. اور آخر میں اس کے آتا ہے کہ اے دل فغان نہ چھوڑ صبح گاہی اما ملے شاید اللہ میں. تو ایک طرف وہ اللہ کے فضائل بھی علامہ اپنی شاعری میں ہی بیان کر رہے ہیں. تو یہ عظیم ہستی تھی اور میں کاشف نور صاحب کو پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے خوبصورت انداز کے ساتھ مقالہ پیش کیا. بہت شکریہ. جی میر صاحب. جی آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور یہ محمد رؤوف صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں، انہوں نے آپ کا نشان بنایا، وہ اپنی بات رکھیں. چلیں محمد رؤوف صاحب آپ تک میری آواز پہنچی؟ جناب مائک کھول لیں، مائک آن کر لیں. شاید ان تک آواز نہیں پہنچ رہی. تو لسٹ کے مطابق آپ کسی نے ہاتھ نشان نہیں بنایا تو انوار قریشی صاحب کا نام آ رہا ہے. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنی بات رکھیں. شاید ان تک بھی آواز نہیں پہنچی یا وہ بات نہیں کرنا چاہتے. جی ڈاکٹر ساجد خان خاکوانی صاحب نے آپ کا نشان بنایا. بہت شکریہ جی. میں بس ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب کی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی جسارت کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر خطبے میں عربی اور اجمی کا فرق مٹا دیا تھا. یہ بعد میں آنے والے پھر سیاسی ادوار جو ملوکیت کے سائے تلے پلتے رہے، وہاں یہ تعصب دوبارہ پیدا ہوا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو مذاہب خمسہ ہیں اس میں سے صرف فقہ جعفریہ اور فقہ حنبلیہ یہ دونوں عربی نژاد ہیں. باقی تینوں فقہ ہیں جو کثرت سے ایکسرسائز کی جاتی ہیں پورے عالم اسلام میں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اجمی الفکر ہیں یا اجمی العلاقے سے تعلق رکھتی ہیں. اسی طرح صحاح ستہ میں سے صرف ایک کتاب ہے جو عربی نژاد محدث رحمت اللہ علیہ نے لکھی. باقی امام بخاری ہوں یا امام ترمذی ہوں یا امام نسائی ہوں یا امام ابن ماجہ جو ہے وہ صرف ابن ماجہ تھے جو عربی نژاد. باقی پانچ کی پانچ صحاح ستہ کی کتب جو ہیں یا اہل تشیع کے ہاں جو کتب اربع ہیں ان میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ اجمیوں کے ہاں سے ہے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے علامہ نے اپنی کتاب میں نقل بھی کیا بانگ درا میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. اور فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو عربوں کے ہاں تو بالکل ہی یعنی موت کا سا سکوت ہے. اگر کہیں سے کچھ آوازیں اسلام کے لیے بلند بھی ہوتی ہیں تو وہ عجم کے علاقے ہیں. تو اس پس منظر میں اس صورتحال میں اگر تصوف کو بھی اجمی پودا تصور کیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اجمی کے تصوف جو ہے وہ بھی اسی طرح تفسیر حدیث اور فقہ کی طرح امت مسلمہ کا عظیم روایات کا ایک امین فلسفہ ہے، یہ امر ہے. بس سادہ سی بات یہ ہے کہ جو پاس مارکس 33% نمبر لے کر کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ بجا شریعت پر عمل کرے، فرائض ادا کرے، کبائر سے بچے، رزق حلال کمائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدے کیے ہیں. لیکن جو 90+ نمبروں میں پاس ہونا چاہتے ہیں، زیادہ قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ فاستبقوا الخیرات کے نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھو، تو اس کے لیے کسی عربی یا اجمی کی کوئی قید نہیں ہے، وہ جس کے پیچھے بھی چلے گا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر نکٹی حبشی غلام بھی مسلط کر دیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق لے کر چلے تو تم پر لازم ہے کہ اس کی اطاعت کرو. بہت شکریہ جی. شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی محمد رؤوف صاحب آپ نے دوبارہ آپ کا نشان بنایا، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں اپنی بات رکھیں. جی سر، میں محمد رؤوف عرض کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی جی یہ تصوف کے حوالے سے، مولانا روم کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، یقیناً یہ بہت خوش آئند بات ہے. لیکن اس وقت ٹائمنگ کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں
کہ ہم 21ویں صدی کے جو ربع اول میں جا رہے ہیں تو یہ وہ صدی ہے جس کے اندر اسلام پر سب سے یعنی کٹھن دور اس وقت اس میں سے ہم گزر رہے ہیں. اور اس صدی کا جو منظرنامہ ہے یہ شروع ہوتا ہے 9/11 سے, اور جیسے کہ ڈاکٹر یاسر حسین صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اس کا حوالہ بھی دیا ہے, اور یہ جو طوفان اقصی ہے اس میں سے ہم گزر رہے ہیں. تو ایسے موضوعات کی ٹائمنگ کو ہمیں یقیناً مد نظر وہ بار بار آتی ہے, ملے نظر آتی ہے کہ یورپ نے اس حوالے سے 2000 میں دا السٹریٹڈ رومی کے حوالے سے بڑا کام کیا تھا. یہ ایک بک آئی تھی جس پر بہت تبصرہ ہوا, اور رومی یعنی ہماری جو ہسٹری ہے یورپ کے ساتھ, انہوں نے ہماری 1400 سال کی جو مخاصمانہ تعلقات ہے یورپ کے ساتھ ہمارے چل رہے, تو انہوں نے کم از کم 3 موقعوں پر جب ہمیں ویلکم کیا ہے یا مشرق کو کھلے ہاتھوں سے وہ یعنی وہ انہیں ویلکم کیا ہے, ان کو پڑھنے کی کوشش کی ہے. تو ایک تو عمر خیام کے حوالے سے پڑھا, جب وہ فٹس جیرالڈ نے ان کا ترجمہ کیا تھا, تو اس کی وہ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ عمر خیام کی رباعیوں کے اندر کچھ ایسا چیزیں ملتی ہیں جسے وہ الحاظ سے جوڑتے ہیں اور وحدت الوجود کی کچھ ایسی تعبیریں کرتے ہیں جو ہمارے دین اسلام کے لیے قابل قبول نہیں تھیں. اس کے بعد جو دوسری چیز انہوں نے یورپ والوں نے بہت ویلکم کی اور اس کا بہت سٹڈی کی, اور اس پہ یونیورسٹیز کے اندر وہ بہت سارے مقالے لکھے گئے, وہ تھا ٹی لارنس کی مہمات پر مبنی جو ان کی سرگزشت تھی, دا 7 پلرز آف وزڈم. اس حوالے سے انہوں نے بڑا کام کیا, اور لارنس آف عربیہ اس کو فرمایا بھی گیا ہے اس حوالے سے. اور تیسری کتاب مولانا روم کی ہے جس کا میں بات کر رہا تھا, السٹریٹڈ رومی جو چھپی ہے. تو یعنی یہ 3 چیزیں ایسی ہیں. تو یہ 2 چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہیں. مولانا یعنی عمر خیام کی جو رباعیاں ہیں وہ میں نے عرض کر دی کہ ان کی دلچسپی کا باعث کیوں بنتی ہیں. اور پھر جو لارنس آف عربیہ ہے یہ تو ظاہر ہے وہ چونکہ اس وقت وہ عربوں کو ہماری خلافت عثمانیہ کے یعنی مد مقابل کھڑا کر رہے تھے اور مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر رہے تھے, تو وہ اس حوالے سے ان کی توجہ کا یعنی مرکز بن رہی تھی. اس حوالے سے جو خاص طور پر انہوں نے رومی کو سلیکٹ کیا ہے, اور اس ربع اول کے اندر خاص طور پر مستشرقین کے حوالے سے پچھلے دنوں مسلم یوتھ یونیورسٹی میں یہ وہاں پر ہوئی ہے, مستشرقین کے حوالے سے وہاں ایک سیمینار وہاں ہوئی ہے, کانفرنس ہوئی ہے, وہاں میں نے مقالہ بھی پڑھا تھا. تو یعنی یہ بہت اہم بات ہے. علامہ صاحب نے اپنی یعنی وہ جب وہ فرما رہے تھے, اپنی تقریر دے رہے تھے, اپنے مقالہ پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے اس کی طرف حوالہ بھی کیا. یعنی ہمیں یہ بات ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. میرا یہ سوال کام ہے وہ صرف تبصرہ سا ہے کہ ہمیں ٹائمنگ مد نظر رکھنی چاہیے. ہمارا جو موضوع کا انتخاب وہی ہونا چاہیے جو ہماری اس وقت کے زمانی تقاضے کے مطابق ہو. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور یقیناً ہے بھی نہیں. یقیناً علماء کرام نے اس کا ٹاپک کو بالکل درست لیا ہوگا. یعنی یورپ کے اندر اس وقت رومی کو ایک خاص تناظر میں پڑھا جا رہا ہے, اور مستشرقین اس کو اپنے حوالے سے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اگر ہم رومی کو, علامہ صاحب نے اس کا حوالہ تھوڑا دیا بھی, بہت سارے علماء کرام جو ہے اس کی جو کڑیاں ہیں وہ الحاد کے ساتھ مناتے ہیں, تو ہمیں اس حوالے سے یقیناً محتاط رہنا چاہیے. ڈاکٹر یاسر حسین صاحب نے اس حوالے سے تبصرہ بھی کیا ہے. تو میرا یہ سوال نہیں ہے, صرف تھوڑا سا تبصرہ تھا. یعنی ہمارے ٹاپک لیتے ہوئے اپنی یعنی مسلم امہ کے جو اس وقت چیلنجز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان ٹاپکس کو لینا چاہیے. آج کل یہ رومی کا ٹاپک یہ ربع اول کے اندر خاص طور پر مستشرقین کے توجہ کا باعث بھی بنا ہوا ہے. یقیناً ہم اس سے متاثر نہیں ہیں, اور ہم اس کی لسٹریشن جو ہے اپنے پیراڈائم میں کر رہے ہیں. بس مجھے یہی عرض کرنا تھا. السلام علیکم. شکریہ جناب. آگے بڑھتے ہیں. لسٹ میں نام آ رہا ہے محمد اختر سید صاحب کا, لیکن میں سب حضرات سے درخواست کروں گا 1-1 آدھا منٹ, اور اگر کچھ جواب دینا ہے وہ بھی مختصر, تاکہ وقت کے اندر ہی پروگرام ختم کر سکوں. جی محمد اختر سید صاحب. آپ تک آواز پہنچی جناب؟ شاید ان تک آواز نہیں پہنچی. آگے بڑھتے ہیں. رفیہ فاطمہ صاحبہ کا نام آ رہا ہے. جی آپ اگر کوئی بات رکھنا چاہیں. جی آگے سمیہ بانو صاحبہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی بات رکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شروع کا کچھ حصہ نہیں سن پائی, میں ایک محفل میں تھی, لیکن یہ بہترین میرا پسندیدہ موضوع ہے. اور علامہ اقبال نے گویا تصوف کی تطہیر کی ہے,
जैसे कि वो तनकीद भी करते हैं कि तू कुश्ताए मुल्लाइयो पीरी, तो और एक जगह वो कहते हैं कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, और लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि न उठा फिर कोई रूमी अजम के लालाजारों से, वही आबो गिले ईरा वही तबरेज है साकी। तो इस हवाले से ऐसा लगता है कि जो उन्होंने तसव्वुफ में जो गर्द गुबार दाखिल हो गया था उसको उससे वो पाक करके एक साफ चेहरा तसव्वुफ का दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, जिसकी आज वक्त की जरूरत भी है। और जैसे कि बहुत लोगों ने बताया कि रूमी बहुत सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला फलसफी और मिस्टिक है, और यूरोप की लाइब्रेरियों में रूमी कॉर्नर मौजूद है। और 800 साल रूमी की जो 2007 में यादगारी हुई थी, वो 800 साल जश्न विलादत रूमी का था, और रूमी को बहुत पजीराई मिली है वो। और इकबाल ने पीर रूमी और मुरीद हिंदी जो मशहूर ये एक अल्फाज हमारे पास हैं कि रूमी तो पीर है और मुरीद हिंदी है, लेकिन यहाँ ये हमें रुक कर सोचना है कि ये वो पीरी मुरीदी नहीं है जो आमतौर पे अवाम उन्नास में मकबूल है। ये वो है कि वो उनके फिक्र और फलसफे से इतने मुतासिर हैं कि उसी को वो अपनी शायरी में, उर्दू और फारसी शायरी में उसी को वो उसकी वजाहत करते हुए हमारे सामने रखते हैं। और खुदी का तसव्वुर और इश्क का तसव्वुर जो रूमी से होता हुआ इकबाल तक पहुंचा, तो उसने उनको खुदी की शक्ल में उसको इवॉल्व किया और उसको तरक्की दी और हमारे लिए इसको मजीद निखारा और आगे बढ़ाया। और जो इकबाल के पास हम उनके बहुत सारे सिंबल्स हैं, जिसमें लाला है, जिसमें शाहीन है, और ये सारी चीजें ये हमें तसव्वुफ को एक तरह से तसव्वुफ को तजसीम अता करती हैं, जो मेरे और आपके तसव्वुर के लिए बहुत फायदेमंद है। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर सबिया अखलाक साहब। डॉक्टर जमान राजा साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, ये आखिरी तबसरा है, फिर सदाकती खुतबे की तरफ हमने बढ़ना है। जी डॉक्टर जमान राजा साहब। जी बहुत शुक्रिया मीर साहब, मैं ट्रेवल कर रहा था तो इसलिए मैंने बात भी नहीं की। बहरहाल बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई, और ये जो अजम के असरात हैं तसव्वुफ के ऊपर, सबिया बानो साहबा से भी इत्तेफाक करता हूँ मैं कि अल्लामा इकबाल ने इसकी तत्हीर की, और ये दोनों हजरात जो हैं बड़े आला पाए के सूफी और आलम थे, और उन्होंने इंसान के अंदर जो खाबीदा कुव्वतें हैं उसकी बैरूनी कायनात की निस्बत उसकी अंदरूनी कायनात के ऊपर तवज्जो दी, और जो अजमी ख्यालात से का असर था तसव्वुफ के ऊपर, रहबानियत का, जो बुद्धिज्म का, हिंदुइज्म का, और इन असरात को पाक किया अल्लामा इकबाल ने। तो जैसे यासिर हुसैन सती साहब ने फरमाया कि वो कहते हैं कि निगाह उलझी हुई है रंगो बू में, फिरत खोई गई है चार सू में, न छोड़े दिल फगाने सुबह गाही, अमा शायद मिले अब अल्लाह में। तो उन्होंने तो वही पैगाम दिया कि वो कहते हैं कि अजमी खुम है तो क्या, मैं तो हजाजी है मेरी, नगमा हिंदी है तो क्या, लय तो हजाजी है मेरी। तो वो उसी जाम को गर्दिश में लाने की बात करते हैं कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, और जिगर से वही तीर फिर पार कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, वही जाम गर्दिश में लासा किया, मुझे इसके पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा। तो बहुत आला मकाला था माशाल्लाह काशिफ नूर साहब का हर दफा की तरह, और अल्लामा इकबाल के और रूमी के रिलेशन और उनके ख्यालात से मजा हुआ। तो बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया जनाब डॉक्टर जमान राजा साहब। मोहम्मद जहांजेब साहब ने हाथ का निशान बनाया, जरा मुख्तसर करके बात कर लें क्योंकि वक्त हमारे पास सेशन ये सवाल जवाब का तत्परों का खत्म हो चुका है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं थोड़े वक्त से ही अभी इंटर हुआ इस गुफ्तगू में, ये बहुत खूबसूरत काविश है जिसकी भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी गुफ्तगू हुई वो बहुत काबिल सताइश और काबिल तहसीन है। तसव्वुफ के बारे में एक दो छोटी छोटी बातें कश्फुल मारूफ मेरी नजर से एक दो दिन पहले ही गुजर रही थी। तो जो हमारा तसव्वुफ है
वो बेसिकली हुस्न इखलाक है, नेकखुई है, और इसके दो दर्जे हैं, एक खालिक के साथ और दूसरा मखलूक के साथ नेकखुई। एक खालिक के साथ आपका हुस्न इखलाक और एक मखलूक के साथ। इसमें हजरत मुर्तइश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसके 3 दर्जे हैं। एक जो है वो खालिक के साथ है उसने इखलाक, और दूसरा मखलूक के साथ उसने इखलाक है, और तीसरा जो है वो आपकी नफ्स के साथ है। तो उसके 3 दर्जे मुर्तइश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। फिर इकबाल पे बात हो रही थी, बड़ी जामे और बड़ी मुदल्लल और बड़ी खूबसूरत बातें हुई, और इकबाल का जो फलसफा है वो तो किसी और तनाजर में उन्होंने कहा कि हर मुल्क मुल्क मास्त के मुल्क खुदाए मास्त, लेकिन इस मामले में तसव्वुफ के मामले में भी अरबी और अजमी का कोई फर्क नहीं है। आप मुहिउद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह को ले लें, आप हज़ूर गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह को ले लें, तो बड़े आपको अरबी नस्ल जो है वो अहले तसव्वुफ बहुत बड़े बड़े नाम आपको मिलेंगे। इसी तरह अजम वाले भी बहुत बड़े बड़े नाम इसमें मौजूद हैं। तो जो फिक्र है उसकी कोई वो कहतो बंद से आजाद होती है, हम उसको तकसीम नहीं कर सकते हदूद में। बाकी इंशाल्लाह ये गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत है, इसमें मैं चाहता हूँ कि इस पे लंबी बात की जाए, लेकिन इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू में शामिल होंगे। आज के लिए बहुत तहसीन है आप सारे लोगों के लिए, और हम इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को जारी और सारी रखेंगे। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया जनाब। अब हम इस प्रोग्राम की सदारत फरमाने वाले मोहतरम जनाब डॉक्टर नदीम इसहाक खान साहब, जो माहिर इकबालियात हैं और मुख्तलिफ जगहों पे इकबालियात पे लेक्चर भी देते रहते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि सदारती खुतबा दें, और आज का जो मुकालवा था और जो सवाल जवाब तब से हुए उनको अपने खुतबे में समेटें। मोहतरम जनाब डॉक्टर नदीम इसहाक खान साहब। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम को। असल में मेरे कानों में जब जहांजेब भाई की आवाज टकराई है ना, फ्रीक्वेंसी टकराई है, तो मुझे लगा, मैंने कहा ये जहांजेब की आवाज लगती है। मैंने गौर से देखा तो वो जहांजेब ही थे। जहांजेब भाई अस्सलाम वालेकुम आपको खुसूसी तौर पे। मुझे अंदाजा नहीं था कि हर अच्छे हर इंटेलेक्चुअल फोरम के अंदर जहांजेब भाई जो है ना वो मौजूद होते हैं। जहांजेब बहुत शुक्रिया, आपका आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा। अब सर मैं आता हूँ इसकी तरफ, लेकिन मुझे थोड़ा सा बहुत सलामत रहे, बहुत दुआएं हैं, बहुत प्यार है आपके लिए। थैंक यू जहांजेब भाई। ये सर मीरा सर साहब ये बताइएगा, ये 9:59 हो रहे हैं, 10 o'clock तो ये ऑफ नहीं हो जाएगा? नहीं, वो जब तक मतलब है कि गूगल वाले हमारे पास साथ मेहरबान रहेंगे उस वक्त तक चलता रहेगा। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ जी ये फाइनल खुतबे की तरफ। माशाल्लाह काशिफ नूर साहब ने बहुत प्रिसाइजली इसको जो है ना वो कवर किया है, और बहुत अच्छा लगा है मुझे उनके अंदाजे फिक्र को सुन के, जितने बुलेटिन पॉइंट्स में उन्होंने इसको बयान करने की कोशिश की है, तो वो बहुत अप्रिशिएटिंग है। सबसे खूबसूरत जो क्वेश्चन था ना वो सबसे पहला था, जो मेरी बहन, मुझे नाम ज़हन से निकल रहा है, जिन्होंने कहा था कि वो अल्लाह इकबाल जो हैं वो उसके खिलाफ हैं, और वो तो हाँ, वो क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट था और बड़ा जबरदस्त था। तो अभी तक लिटरली जो है ना ये हमारे यहाँ ये कंट्रोवर्शियल चीज चलती आ रही है कि इकबाल ने तसव्वुफ को इंडोर्स किया है या तसव्वुफ को अडॉप्ट किया है। इकबाल ने जितना अपना कलाम लिखा है ना वो बिल्कुल वही बातें हैं जो सूफिया ने की हैं। और इकबाल की एक पर्शियन रुबाई भी है जिसकी ट्रांसलेशन ये है कि मैंने अपनी तरफ से कोई नई चीज नहीं लिखी, मैंने उम्मत के पाक लोगों के कलाम को ही अपने अंदाज में बयान किया है। बस ये इकबाल की पर्शियन रुबाई की मैंने ट्रांसलेशन सुनाई है। तो मैं समाप्त करता हूँ जी इसको क्विकली। माशाल्लाह देखें, काशिफ नूर साहब ने इब्नुल अरबी से लेके तसव्वुफ की जो इब्तदा है लिबास सौफ से रिलेट किया। तमाम अंबिया का ये लिबास था, ये बेसिकली ऊंट के खाल से बना होता था, और ये इसमें छोटे छोटे जो है ना वो जिस्म को लगने वाले चुभने वाले कांटा नुमा जो है ना वो फाइबर्स होते थे, जो इंसान को आराम परस्ती में नहीं जाने देते थे, तो जिससे वो खुदा की जुस्तजू, मार्फत और तगो-दो में और इबादत में लगा रहता था। तो एक अंदाजा फिक्र ये है कि तसव्वुफ शायद यहाँ से डिराइव हुआ है। काशिफ नूर साहब ने इसको राइटली पॉइंट आउट किया। फिर एक स्कूल ऑफ थॉट का ये भी कहना है कि जो ये ग्रीक फिलॉसफी है उसके यहाँ जो है ना वो एग्जिस्ट करते थे
سوفسٹری ایگزسٹ کرتی تھی. یہ بیسیکلی وہ استاد تھے, اساتذہ تھے جو واکنگ ٹیچرز تھے, یہ گلیوں میں چلتے پھرتے تھے اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ اور ڈیلیکیٹ کویشچنز کو ایڈریس کیا کرتے تھے. تو تصوف جو ہے یہ وہاں سے بھی آیا ہے. یہاں پہ میں ہلکا سا ایڈ کروں گا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام تھا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمپنی میں دوسرے صحابہ بھی موجود تھے, تو انہوں نے لباس صوف زیب تن کیا ہوا تھا. یہ میں اپنے تبصرے کے طور پہ ایڈ کر رہا ہوں. تو وہ صحابہ, جب انسان گرمی میں لباس صوف میں ہوتا ہے تو اس میں خاص قسم کی جو ہے نا وہ خوشبو اسمیل سی ہوتی ہے. تو صحابہ نے اس دوران میں جسٹ بیان کر رہا ہوں کہ ناک چڑھائی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ, کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں کہ بظاہر جو ہے وہ کسی محفل میں بات کریں تو لوگ اس کو ویلیو نہیں دیتے, کہیں وہ کسی جگہ پہ کسی رشتے کی بات کریں تو لوگ اس کو بھی جو ہے نا اگنور کیے دیتے ہیں, لیکن وہ اللہ کے حضور اتنے مقرب ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ رب العزت ان کی قسم جو ہے وہ پوری کر دیتا ہے. یہ جو صحابی تھے جو برا بن مالک تھے, یہ لباس صوف کے اندر تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لباس صوف پہن کرنے والے لوگ جو ہیں یہ ہر وقت اللہ کی معرفت اور جستجو میں رہتے ہیں. تو تصوف کی یہ اوریجن ہے. لیکن جب قرآن کے اسپرٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سورہ بقرہ کی یہ غالباً 265 نمبر ورڈ سے مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا, اس میں تزکیہ کا ورڈ آتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے دعا کی جاتی ہے کہ اے خالق جو ہے ایک نبی بھیج جو ان لوگوں کا تزکیہ کرے اور ان کو قرآن سکھائے اس طرح کر کے. پھر اسی سورہ بقرہ میں آگے کر کے ایک آیت آتی ہے کہ نبی آ گیا ہے, وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے, ان کو قرآن سکھاتا ہے, ان کو قرآن پڑھاتا ہے. سیم, اور پھر سیم کانٹیکٹ سورت جمعہ کے اندر آتا ہے. سورت دوسری آیت جو ہے سورت جمعہ کی, وَالَّذِي يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو اس میں تزکیہ جو ہے یہ ورڈ آیا ہے, پھر اس میں حکمت ایک ورڈ آیا ہے. پھر جب ہم سورہ شمس کو دیکھتے ہیں تو اس میں سورہ شمس سے پہلے سورۃ الاعلیٰ کے اندر آلہ تھا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی, وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے سیلف کو پاک کیا, اپنا تزکیہ کیا اور اپنی نماز ذکر کرتا رہا. یہی بات پہلے صحیفوں میں لکھی ہوئی تھی موسیٰ اور دوسرے صحیفوں میں, یہ اس طرح کر کے ابراہیم کے صحیفوں میں. پھر سورہ شمس میں جو سبجیکٹ آتا ہے قرآن جس کو ایڈریس کرتا ہے 11 ٹائمز آن اوتھ اللہ کی ذات کہتی ہے, جو سٹارٹ ہوتا ہے کہ قد افلح, اور 11 ٹائمز کے بعد قسم اٹھانے کے بعد کہتی قد افلح من تزکیٰ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے سیلف کو پاک کیا اور وہ ناکام ہوا جس نے اس کو آلودہ کیا. پھر سورہ نور کی ایک آیت جو ہے وہ غالباً یہ 32-33 نمبر آیت آتی ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے ایک شخص بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا. پھر سورت جو ہے وہ طٰہٰ کی غالباً یہ 76 نمبر آیت ہے کہ جس نے تزکیہ کیا وہ جنت کے جو اعلیٰ مقام ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے. اب جس کو ہم تصوف کہتے ہیں یہ بنیادی طور پہ سیلف پیوریفیکیشن ہی ہے, یہ اپنے سیلف کو پاک کرنا ہی ہے. اور یہ ہوتا کیسے ہے, یہ ہمارے قلم کارواں کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ذکر و فکر. اقبال کا کلام جو وہ سخن بانجاد نو میں نوجوان کو نصیحت کرتا ہے تو وہاں پہ بھی ذکر و فکر کے لیے نوجوان کو ابھارتا ہے. اب ذکر بنیادی طور پہ دیکھیں قرآن سارا احادیث ساری انسان کو ذکر کے لیے پرسویٹ کرتی ہے. قرآن کی لٹرلی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں یہ سبجیکٹ ٹائم اینڈ اگین نہ آتا ہو کہ اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے. اللہ کے اسما سورت حشر کی جو آخری 3 آیات ان میں 21 اللہ کے نام آتے ہیں. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے, وہ فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ تعوذ پڑھ کے ان آیات کو جو پڑھے گا 70,000 فرشتے اس کی صبح سے شام تک ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مگر ذکر سے بھرا پڑا ہے. تصوف کو اگر میں ان نٹ شیل کنکلوڈ کروں تو یہ ذکر ہی کا نام ہے. 95% تصوف کی فاؤنڈیشنل سٹون ذکر پہ کھڑی ہوئی ہے کہ سالک جو ہے وہ کانسٹنٹ اللہ کی یاد میں رہتا ہے. مجدد الافسانی کے ہاں رحمت اللہ علیہ کے ہاں مکتوبات میں جب وہ درجہ احسان کو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ انسانی شکل میں آئے, انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, پھر احسان پوچھا. تو اس کے 2 حصے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو کہ گویا دیکھ رہے ہو, ایک, یا پھر ایسے کرو
وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اب دیکھیں اس میں پہلے دوسرے حصے کو میں پہلے ایکسپلین کرتا ہوں. اب یہ درجہ احسان ہے. مجدد الافسانی رحمۃ یہ فرماتے ہیں کہ درجہ احسان میں عمل کی ادائیگی کا نام بھی تصوف ہے. کہ آدمی جو ہے یہ دوسرا جو درجہ ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, یہ بیسیکلی حالت حضوری ہے. قرآن بھی آپ کو سمٹ کے اسی نقطے پہ لے کے آتا ہے کہ یو آر بینگ واچڈ, یو آر بینگ کیپٹ انڈر سرویلنس, یو آر بینگ کانسٹنٹلی مانیٹرڈ. آپ کو دیکھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, سرویلنس لگی ہوئی. تو پھر انسان جب محسوس کرے کہ میرے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے تو وہ اس دوران پھر انسان اندر سے الائن ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنے معاملات کو ناک کی لکیر میں رکھتا ہے, سیدھا رکھتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سپریم ایجنسی اس کو لک آفٹر کر رہی ہے. تو تصوف انسان کو الائن کرتا ہے. جب وہ الائن کرتا ہے, اپنے اندر سے علائشوں کو نکالتا ہے. رومی کی جیسے ایک مثنوی وہ کہتے ہیں, خواہی کہ شود دل تو جو آئے نا, دا چیز برون کن از درون سینہ. اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل آئینے کی طرح چمک جائے تو تو اس میں سے 10 چیزوں کو نکال دے. بخل و ظلم و حرام و غیبت, طمع و حرص و ریا و کینہ. کہتے ہیں ان 10 چیزوں کو تو نکال دے تو تیرا دل جو ہے وہ آئینے کی طرح چمکے گا. پھر رومی کی ایک دوسری ہی مثنوی وہ کہتے ہیں, چیز دنیا خدا غافل بدن. کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اللہ سے غفلت کا نام ہے. نیک مارو رخشاؤ فرزندان زن, نہ کہ یہ بیوی بچوں کو, کاروبار کو, چاندی کو, ان چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے. اگر تو ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ رب العزت کے ساتھ کنیکٹ ہوا پڑا ہے باطنی طور پہ تو اللہ سے دور نہیں ہے. جب کشف المعجوب کے ہم چیپٹر کو دیکھتے ہیں تو شیخ حجویر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف بنیادی طور پہ دنیا کے اندر صاحب ثروت ہونا جو ہے, جب وہ دنیا سے غافل ہو جائے تو وہ دنیا دار ہے. ایک آدمی اگر جھونپڑی میں رہتا ہے لیکن وہ دنیا میں پڑا ہوا ہے اور دنیا کما رہا ہے, حالانکہ دنیا اس کے پاس نہیں ہے, وہ دنیا دار ہے. اگر ایک آدمی صاحب ثروت ہے اور بہت مالدار ہے لیکن اس کے دل میں دنیا نہیں رہتی تو وہ تصور و فکر کا انسان ہے. اقبال کے ہاں جو چیز ملتی ہے وہ تمام لوگوں سے ڈفرینٹ ہے. اقبال اس تمام وائبس کو پیورٹی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جا کنیکٹ کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کے اندر ایکٹیویزم نظر آتا ہے. انہوں نے 18 غزوات کے اندر, جن میں 9 پرویکٹیو تھے, 8-9 کے اندر انہوں نے شرکت کی اور 65 کے قریب انہوں نے سرائے روانہ کیے, ذریعہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو ان کی زندگی میں ایکٹیویزم نظر آتا ہے. ایک دن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون سے دنیا میں جتنی مشکلات سہی, میرا خیال ہے کہ وہ کسی نبی نے پیغمبر پہ نہیں آئی جتنی ان کے پاس آئی. تصوف میں اقبال اس تصوف کو تھوڑا سا تنقید کا نشانہ بناتا ہے جو کارنر ہو کے ٹوٹتے ہیں اور بالکل جو ہے وہ دنیا سے الگ صرف ذکر فکر کے اندر زندگی گزارتے ہیں. آپ امیجن ہوں گے کہ اقبال جب مجلس شورا لکھتا ہے اور ابلیس کے کارندے اس سے مکالمہ کرتے ہیں تو آخری کارندہ جب آخری شعر اقبال کہتا ہے ابلیس کے منہ سے, تو وہ کہتا ہے, مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی نہیں سے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی نہیں سے. دیکھیں یہ شعر اقبال ابلیس کے منہ سے کہلوا رہا ہے. یہ دونوں چیزیں تصوف کی کی پلرز ہیں. اب جب اقبال خود اس چیز کو, اللہ کے ذکر کو, جب خود اقبال کہتا ہے, دیکھیں میں مسجد کرتبہ کچھ شعر سناتا ہوں, کہتا ہے مگر اس نقش میں رنگ کے صبا دے دوام, جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ, عشق ہے اصل حیات, موت ہے اس پر حرام. عشق دم جبرائیل, عشق دل مصطفیٰ, عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام. طے کرے نوری کو ہے سجدہ میسر, تو کیا اس کو میسر نہیں سوز و گداز و سجود. کافر ہندی ہوں میں, دیکھ میرا ذوق و شوق, لب پہ صلاۃ و درود, دل میں صلاۃ و درود. شوق میری نین ہے, شوق میری نین ہے, نغمائے اللہ میرے رگو پین ہے. دیکھیے خود کہہ رہا ہے یہاں پہ اقبال کہ اللہ کا نغمہ میری نس نس کے اندر ہے. اب جب سلطان باہو کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ طالب ہو کے طالب ہوئوں, ایسے نوٹیا گاویں ہوں, سچا لڑہا دیدہ پھڑکے, ہوویں تو ہو جاویں ہوں, کل میں داتو ذکر کماویں, کل میں نال نہاویں ہوں. تینو اللہ پاک ریسی باہو, یہ ذاتی اسم کماویں ہوں. بنیادی طور پہ انسان کی کائنات کو اللہ نے ایسا تخلیق کیا, ذاتی اسم بین وہی اللہ والی بات, ایسا تخلیق کیا ہے
کہ اس کے نفس میں اتنی اسٹرانگ پاورز ہوتی ہیں، اس کی جبلتوں کی، اس کی ڈیزائرز کی، کہ وہ جب تک کسی شخص کے نفس پہ اللہ کا فضل اور کرم نہ ہو جائے اس وقت تک یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں سورۃ فاطر کی ایک آیت آتی ہے کہ یہ زمین اور آسمان جو ہیں ہم نے تھامے ہوئے ہیں اور یہ اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے. اگر یہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں تو ہمارے سوا ان کو کوئی تھام نہیں سکتا. تو یہ جو انسان کی کائنات ہے یہ بالکل ایسی ہی ایک کائنات ہے. انسان کے باطن میں جب تک انسان میں ٹرانکولیٹی، پیس، کمپوئر نہیں آئے گا تو اس کے ظاہر میں بھی نہیں آتا. اور یہ بنیادی طور پہ تصوف ایک ہی لفظ میں تصحیح نیت ہے. اللہ کے حضور جس عمل کی کریڈیبلٹی ہے، جس عمل کی ایکسیپٹیبلٹی ہے، وہ ہے جو پیور انٹینشن سے صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہو. بس اس کے علاوہ ہمارے ہاں کیونکہ نیگیٹیوٹی اور ابلیسیت اور سٹینسٹی اتنی باریک بینی سے آپریٹ کرتی ہے کہ جب تک انسان پر فضل نہ ہو جائے وہ اس کو ریڈ نہیں کر سکتا. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ ہر شخص کے ساتھ ایک ابلیس کا بچہ آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کریم آپ کے ساتھ بھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن میں نے مسلمان کر لیا تھا. پھر دوسری حدیث تھی کہ ہر شخص کی خون میں جو ہے وہ شیطان گردش کرتا ہے. اب ان دونوں حدیثوں کو اقبال نے ایک ربائی کے اندر پیام مشرق میں ڈالا ہوا. کشتن ابلیس کار مشکلت او زانکا گمندر آما کے دل کہتا ہے کہ ابلیس کو مار دینا بہت مشکل ہے، یہ دل کی گہرائیوں میں چھپ جاتا ہے. خوش طرح باشد مسلمان سنی، تیرے لیے اچھا یہ ہے کہ اس کو مسلمان کر لے. کشتہ شمشیر قرآن سنی کہ تو اس کو قرآن کی تلوار سے گاہل کر. اب یہاں پہ کاشف صاحب نے جو بات فنا اور بقا کی یہ بنیادی طور پہ سائیکولوجیکل فیلنگز ہیں. فنا کا کانسیپٹ ہمارے اندر بنیادی طور پہ ہندوازم سے آیا ہے. اقبال اپنی خودی کو فنا نہیں کرنا چاہتا، وہ سائیکولوجیکل فیلنگ سے نکلتا ہے جس کو ریلیجیس ایکسپیرینس کہتا ہے. ریکنسٹرکشن میں ویرائٹیز آف ریلیجیس ایکسپیرینس جو ولیم جیمس نے بھی بک لکھی تھی 5000 پیجز کی، اقبال اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. لیکن اقبال اپنی خودی کو افرمیشن کی بتاتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ افرم کرے، اپنے سٹانس میں رہ کے، اپنی ذات میں رہ کے اپنا پورا پوٹینشل لگائے. اور اقبال کے ہاں کانسیپٹ جو ہے وہ ہے اس کا ایکٹیویزم کا. اقبال دیکھیں تصوف کے اگینسٹ ہوتا تو بایزید بستامی اور فرید الدین عطار کو اپریشیٹ نہ کر رہا ہوتا اس کے کلام میں. تو یہ اپریشیٹنگ پلرز ہیں. اقبال اس تصوف کے خلاف تھا جو سب کانٹیننٹ میں جب اقبال موجود تھے تو اس وقت جو انڈر برٹش رجیم آ کے میلائن ہو گیا ہوا تھا، پیلیوٹ ہو گیا ہوا تھا. تبھی تو وہ مجدد الافسانی کو آئیڈیالائز کر رہے تھے جو کھڑا ہو گیا تھا. آپ زمانہ مین کائنڈ ہسٹری میں اٹھا کے دیکھ لیں، یہ کرج صرف صوفی کے اندر ہی ہوتی ہے کہ وہ حکمران کے سامنے، پاور کے سامنے کھڑا ہوتا ہو. اقبال کے ہاں ٹرو اسپرٹ نظر آتا ہے تصوف کا، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے باطن میں اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو وہ اسٹرینتھ اس کے ظاہر میں اپیئر ہوتی ہے. اور یہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور صحابہ کے اندر اقبال کو نظر آتی تھی کہ انہوں نے عمر بھر تلوار لے کے وہ کام کرتے رہے اور دین کے بول بالا کا باعث بنے. اب دیکھیں اقبال کے ہی کس پہ شعر پہ میں اس کو کیا کہتے ہیں اس پہ پوائنٹ پہ اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں سوچا بھی ہے مرد مسلمان کبھی تو نے، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار. کیونکہ تلوار سے اقامت دین ہوتی ہے. اگر تلوار نہیں ہوگی، قوت نہیں ہوگی، چاہے وہ علمی قوت ہو چاہے وہ دوسری قوت ہو، تو اقامت دین نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ کو خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنی پڑے گی. کیونکہ مومن تو اپنی جان بھی اللہ کے لیے دیتا ہے. وہی تو سب سے بڑی سورت توبہ کی جو آیت ہے، ہم نے مومنین کی جان جنت کے عوض لے لی ہوئی ہے، خرید لی ہوئی ہے. تو اس کے لیے تو وہ بیسیکلی اپنی ایکسیلنس پہ پہنچ رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور وہ بھی اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے. اس لیے شہادت کا درجہ سب سے بڑا گنا جاتا ہے. کہتا سوچا بھی ہے مرد مسلمان کبھی تو نے، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار. اس بیت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار. مجھ کو تو فکر مصرع ثانی کی زیادہ، اللہ کرے تجھ کو عطا فکر کی تلوار. قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جانباز ہے یا حیدر کرار. اب دیکھیں نا، فقر تو آتا ہی نہیں ہے تصوف کے بغیر.
کہ لباس سوف کے اندر رہ کے جب درویش دنیا سے بے نیازی بے رغبت میں جیے گا تو تبھی تو جا کے اس کا باطن سٹرونگ ہوگا. اگر وہ مال متاع بچوں سے خاندان سے اٹیچ ہوگا, کاروبار سے اٹیچ ہوگا, تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا؟ نو, یہ آزاد لوگوں کا خاصہ ہے جن کا باطن سٹرونگ ہو جاتے ہیں اور جو باطنی طور پہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں. تصوف ایک لفظ میں ان نٹ شل یہ اخلاص نیت ہے, یہ نیت کو پیور کرتا ہے. اور ابلیس اتنی باریک بینی سے ہماری نیت پہ حملہ آور ہوتا ہے, اس کی وہ ہمارے اعمال نہیں دیکھتا, وہ جو مرضی کرتے رہے, وہ کہتا ہے اس کی نیت پہ ضرب لگاؤ. آپ بخاری شریف کے باب الایمان کی سب سے پہلی حدیث اٹھا کے دیکھیں, ایک عالم کا مقدمہ آتا ہے, ایک سخی کا مقدمہ آتا ہے, ایک شہید کا مقدمہ آتا ہے, تینوں سے پوچھا جاتا ہے اور وہ اپنی اپنی بتاتے ہیں میں نے اس لیے کیا, میں نے مال خرچ کیا, میں نے جان دے دی, میں نے علم پھیلایا. خالق کہتا ہے جو تو نے اس لیے کیا, تو نے اس لیے. مطلب اس میں باریک انالوجی اپلائی کرنے پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ خالق ان کو نیت کی بیس پہ ایویلویٹ کر رہا ہے, وہ اپنے اعمال بتا رہے ہیں. اب نیت اور عمل میں مطابقت آتی ہی اس دوران ہے جب انسان کا باطن اندر سے اجلا ہو جائے, اس کا تزکیہ ہو جائے, اس میں سے کثافتیں نکل جائیں, تو یہ تصوف نکالتا ہے. تو ان نٹ شیل تصوف جو جہانگیر بھائی نے بات کی وہ بڑی خوبصورت بات تھی. تصوف ان نٹ شیل اخلاق کا نام ہے. جب انسان اپنا وہ ایک سائیکولوجیکل فیلنگز آف انہائلیشن سے نکل آتا ہے, وہ ڈسینڈ کر کے جب نیچے آتا ہے تو وہ مخلوق کے ساتھ صرف بے نیاز ہو کے اچھے سے جیتا ہے, میگنینیمس ہوتا ہے, جنرس ہوتا ہے, اس میں انٹیوشن حائل ہوتی ہے, ایزوٹیرک نالج ہوتا ہے, کمپیشن اس کے اندر ہوتی ہے, کائنڈنیس اس کے اندر پائی جاتی ہے, اور منی اورینٹڈ نہیں ہوتا, بہت سمندر دل دریا دل ہوتا ہے, لوگوں کو معاف کرتا ہے, خطائیں معاف کرتا ہے. یہ اس سے پہلے آ سکتی ہی نہیں جب تک کہ انسان فنا کی پوزیشن سے گزرے مت. اور فنا ان نٹ ایک ہی لفظ میں سائیکولوجیکل فیلنگ ہے, اور یہ سائیکولوجیکل فیلنگ انسان اپنے مینٹور جس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے, کیونکہ انسان کی باریک کہتے ہیں تصوف, اگر سائیکولوجی کے علم کو اپنے اوپر اپلائی کیا جائے تو یہ تصوف بن جاتا ہے, دوسروں پہ اپلائی کیا جائے تو یہ سائنس بن جاتا ہے. اور سائیکولوجی کہتے ہیں کس کو؟ انسان کے تھاٹ پیٹرنز کو اور ان کی پرسوئنس میں بننے والے عمل کو. کہ انسان آج کے جدید دور میں بیہیویئر کا ہی تو نام ہے کہ فلاں دور پہ اس نے کیسا بہیو کیا تھا, اور بیہیویئر بنتا ہے تھاٹ سے. تو تصوف ایک لفظ میں تھاٹ کی تو پاکیزگی ہے, جو شیخ جنید رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تطہیر فکر ہی تو تصوف ہے. رومی کہتے ہیں کہ کلینز یور تھاٹس مین فار دیٹ دس از مائی ابورڈ اینڈ ڈویلنگ پلیس, کہ انسان اپنی سوچوں کو پاک کر لے, یہی میرا مسکن اور خیال ہے, میں یہاں پہ رہتا ہوں. اقبال ریکنسٹرکشن میں اس کو لیونگ تھاٹ کہتے ہیں کہ لیونگ تھاٹ جو ہے لیونگ ہارٹ سے آ رہی ہوتی ہے. لیونگ ہارٹ وہ جو اللہ کے ذکر میں ہر وقت رہتا ہو, جو ہر وقت سانسوں میں پاس الفاظ میں ذکر کرتا ہو, اور جس کی ہر وقت کانشیس اور شعور میں اللہ آ جائے. جیسے غالب کا ایک شعر ہے, اس پہ میں وائنڈ اپ کروں گا, آپ کہیں گے لمبا ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں گو میں رہا رہی نہ ستم ہائے روزگار, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. تو اس خیال میں ہر وقت اللہ رہتا ہے. تو یہ صرف صوفی ہوتا ہے جس کے ہاں یہ کرشمہ پایا جاتا ہے, اور وہ دنیا سے چھپتا نہیں ہے, وہ تلوار لے کے میدان جہاد میں آتا ہے اور ایکٹیویزم کا قائل ہوتا ہے. وہ کبھی کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوتا اور نہ کسی اس سے ڈرتا ہے کسی چیز سے, کیونکہ وہ فیئر لیس ہوتا ہے. یہی تو اللہ نے اپنے اولیاء کے اوصاف بتائیں کہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ ان کے اندر فیئر اور فرسٹریشن نہیں ہوتے. جو کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو جاننا ہو کہ وہ اللہ کتنا قریب ہے, تو اس کا ایک ہی لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اس کی نفس پہ کہیں خوف تو نہیں ہے, میرا مال ختم ہو جائے گا, میرا کاروبار لٹ جائے گا, وہ یہ ہو جائے گا, وہ یہ ہو جائے گا. وہ تو مومنٹ میں رہتا ہے, لمحے کے اندر پاسٹ اور پریزنٹ, پاسٹ اور فیوچر کی تو اینگزائٹیز اور ریگریٹس اس میں پائے ہی نہیں جاتے. ایک اقبال کی آخری پوائنٹ سناؤں گا, آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب بڑی لمبی کرتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں دل مردہ دل نہیں ہے, اس سے زندہ کر دوبارہ, یہی ہے امتوں کے مرض کہن کچارا. تیرا بحر پر سکون ہے, یہ سکون ہے یا فسوں ہے, نہ نہنگ ہے نہ طوفان نہ خراب یہ کنارہ. تو ضمیر آسمان سے ابھی آشنا نہیں ہے, نہیں بے قرار کرتا تجھے غمزہ ستارہ. تیرے نیستاں میں ڈالا میرے نغمہ سحر نے, تیری خاک پہ سپر میں جو نہاں تھا ایک شرارہ. نظر آئے گا اسی کو یہ جہان دوش فردہ, جسے آ گئی میسر میری شوقی نظارہ. آخری شعر کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کروں گا. دوش اور فردہ, فردہ پرشین میں کہتے ہیں فیوچر کو, دوش کہتے ہیں پاسٹ کو. وہ کہتا ہے کہ یہ ٹائم ٹریول ہے, یہ صرف اسی فکر والے سوچ والے بندے کو ملے گا جو ایک ون پوائنٹڈ اسکول آف تھاٹ بن جائے گا, امیجنیٹو ہوگا. تو وہ موومنٹ میں سمٹتا ہے اور ٹائم اور فکر میں ٹریول کرتا ہے.
टाइम की जो लाइट की स्पीड है वो कहते हैं कि 3 लाख पर किलोमीटर पर सेकंड होती है, और इंसान की इमेजिनेशन, अर्ली ग्रीक कहा करते थे कि इसकी स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा होती है, और ये सिर्फ अल्लाह वालों का खासा होता है, और यही उनकी बसीरत होती है, और ये सारी फाउंडेशनल स्टोन तज़किया नफ्स और तसव्वुफ पे खड़ी होती है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब डॉक्टर नदीम इस्हाक साहब, आपने बेहतरीन खुतबा अता फरमाया। अब हम इख्तिताम तक पहुंच चुके हैं और आज के प्रोग्राम के मुंतजिम, जिक्र फिक्र तसव्वुर प्रोग्राम के मुंतजिम मोहतरम जनाब डॉक्टर यासर हुसैन सत्ती अल खैरी से मुल्तमिस हूं कि वो इस प्रोग्राम में शरीक हजरात और ख़वातीन का शुक्रिया अदा फरमा दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र। हुजूर अलैहिस्सलाम की नज़र इनायत और बुज़ुर्गों की तवज्जुहात के आज एक फिर प्रोग्राम हमारा बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ हुआ। इस प्रोग्राम में जितने भी हज़रात और ख़वातीन ने शिरकत फरमाई, सबका मैं इंतहाई मशकूर हूँ। और जितने भी हज़रात और ख़वातीन यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उनसे गुजारिश है कि हमारे पूरा हफ़्ता कलम कारवां के मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात चलते रहते हैं, जिसकी मैसेजेस ग्रुप्स में आते हैं। जो पहली दफ़ा शामिल हो रहे हैं वो भी अपने अपने नंबर डॉक्टर साजिद खाकवानी साहब के पास या मेरे पास भेज दें, इंशाअल्लाह उनको ग्रुप्स में भी शामिल कर दिया जाएगा, ताकि हफ़्ता भर हमारी इल्मी अदबी नशिस्तों से आप सब मुस्तफ़ीद होते रहें। मैं खुसूसियत के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लामा काशिफ नूर अल अज़हरी साहब का, कि जिन्होंने इंतहाई मुख्तसर से वक्त में ये बहुत ही बेहतरीन मकाला तैयार किया, और उनके इस मकाले की वजह से बहुत ही डेप्थ में माशाअल्लाह तबसरे हुए। और हमारी आज की सदारत करने वाले जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ सदारती खुतबा इरशाद फरमाया। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस हवाले से जो आप सदारती खुतबा फरमा रहे थे, इसको मज़ीद आगे ले जाते हुए आप तसव्वुफ़ के ऊपर एक मकाला किसी जुमरात को हमारे इस प्लेटफार्म पे ज़रूर पेश फरमाएँ। इसी पे ख़त्म करते हैं जी। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। मैं डॉक्टर यासिर साहब को एक ऐड करूंगा। डॉक्टर साहब, कल मैंने मुकाला पेश किया था और लास्ट वीक भी मैंने पेश किया था, खिरत को गुलामी से आजाद कर, और कल मेरा था जवानों को पीरों का उस्ताद कर। 2 दफा मैं इकबाल के शेरों को मुकाला दे चुका हूँ, जब तसव्वुफ पे लिखेंगे तो जरूर दूंगा। जहांज़ेब भाई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है जहांज़ेब भाई शायद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मेरा हाथ देख लिया। एक्चुअली मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था कि इस वक्त ये जो असरी तकाजे हैं हमारे, जो इस वक्त चल रहा है, हम तसव्वुफ पे बहुत डिस्कस करते हैं, हम अपने जो असातिज़ा कराम है उनको पढ़ते हैं, उनको आगे डिस्कस करते हैं। हमारे बड़े असातिज़ा में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं, इसी तरह दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, और भी मतलब जितने भी हम नाम लेते जाएंगे। अच्छा, अहम ये है कि इस वक्त जो असरे हाजिर है, इसमें इंफॉर्मेशन का इस सैलाब है एक, और इस सैलाब की कैफियत में बहुत जरूरी है कि हम जो है वो तसव्वुफ को इतना जामे और इतना इजी और इतना जो है वो आसान बना दें कि लोग इसको प्रैक्टिस में ले आए। मतलब आपको पता है कि वर्बल से ज्यादा सारे का सारा तसव्वुफ जो है वो प्रैक्टिस है बेसिकली ना। तो अगर हम ये साथ अगला आपका मकाला जो है वो जदीद दौर और जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक तसव्वुफ की जो तजदीद है, मतलब जिस तरह से इस्लाम की तजदीद इस वक्त जरूरी है जमाना हाल के साथ, और कुरान मजीद की तफसीर की तजदीद जरूरी है, इसी तरह तसव्वुफ की तजदीद जो है उस पर अगर आप मुकाला लिखें तो ये बहुत ही शानदार होगा सबके लिए। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। ये जहांज़ेब भाई का आइडिया बहुत अच्छा है। जी, अगर हम ऐसा करें कि जहांज़ेब भाई को ये टॉपिक दे दें कि वो जी बिल्कुल इस पर मुकाला पेश करें। डॉक्टर साहब बड़ी माजरत के साथ मैं फिर इस वीक में मैं बहुत मसरूफ हूँ, आपको पता है मेरे बहुत सारे काम हैं, फिर पार्टी के भी काम होते हैं, इसके अलावा जो है वो एक 2 वीक में आपसे माजरत चाहूंगा, उसके बाद जरूर मैं शामिल हो जाऊंगा। 1 वीक जो है वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं इस्लामाबाद और मेरे बाहर के विजिट ज्यादा हैं, तो अगले मतलब जो है ना वो 1 वीक गुजार के उसके बाद जो है ना वो मैं बिल्कुल मकाला दे दूंगा। अगले हफ्ते को हम डॉक्टर नदीम इस्हाक साहब को सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, ये जुमरात के दिन बिल्कुल ऐसे साहब और अगली जुमरात को जहांज़ेब साहब, ये दोनों हाजिर हैं जी आपके लिए, आप इसको आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अगले दोनों बुध भी इकबालियात के लिए खाली हैं। अगर कोई साहब इकबालियात पर खिताब करना चाहें तो अगले 2 बुध हम उनको पेश कर सकते हैं। और जो जहांज़ेब साहब ने बात की, इस वक्त जो
तसव्वुफ की तजदीद है वो फलस्तीन में और गजा के अंदर हो रही है। यही तसव्वुफ है और यही शरीयत है और यही इस्लाम है। इससे हटकर कोई तसव्वुफ का कोई तसव्वुर नहीं है कि हम खानकाहों में बैठ जाएं और हालात को छोड़ दें। बहुत शुक्रिया। बेशक इसी पे अगर गजा पे कोई मतलब है कि इलामा इकबाल के जो हमारे पास 2 हफ्ते बताए हैं हमारे सदर नशीन साहब ने, उस पे जो खुद से प्रोग्राम मिलना चाहे वो अभी से तय कर ले तो बहुत बेहतर है।